ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ یاد رکھیں قرآن پاک جو ہے یہ اگر قلب سیدھا ہوگا، خالی ہوگا تو یہ اس کے اندر اتر جائے گا، اور اگر قلب خالی نہیں ہوگا پھر بھی انا اور میں ہوگی تو ابو جہل کے دل میں نہیں اترا، سرکار مدینہ کی زبان سے سن کر دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طلب کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کے دل کے اندر اتار دیا۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اکڑ کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بس میں کے ساتھ ایک بندہ صحیح طرح بیٹھ کے سیکھے سنے تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ اتنی مجرب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں اس سے زیادہ اللہ کی مدد لینے کی والی کوئی آیت نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مظالم سے تنگ آ گئے، تکلیفوں سے تنگ آ گئے تو اللہ نے یہ آیت سکھا دی۔ اب اس کا سب سے پہلے شوگر کے مریض کے لیے اللہ نے اس میں بڑی شفا رکھی۔ دوسرا، آپ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہے ہیں تو اس کو پڑھیں۔ اگر آپ کو دشمن اذیت دے رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں۔ اگر آپ کوئی کام کسی جگہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں برکت چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کو پڑھیں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہے۔ آپ کسی شہر میں، کسی ملک میں اترتے ہیں، جاتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ وہاں مجھے عزت ملے گی، مجھے معیشت ملے گی، رزق ملے گا، نوکری ملے گی۔ آپ یہ پڑھ کے جائیں، یہاں سے نکلنا بھی برکت والا، وہاں داخل ہونا بھی برکت والا۔ اب یہ آیت اللہ نے اپنے محبوب کو خود سکھائی ہے، یہ کسی مخلوق کی سکھائی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف سے تنگ تھے، وہ تنگ ہو گئے مکہ کی زندگی میں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس آیت کے ذریعے مکہ چھوڑنے کا حکم دیا اور چھوڑنے کا طریقہ بھی بتایا، یعنی خود ہی سہولت بتائی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ سارے دشمن ہیں آپ کے، آپ کو نکلتے ہوئے دیکھ کر کبھی یہ بس نہیں کریں گے کہ آپ کو عزت سے، سہولت سے اپنی آنکھوں کے سامنے گزرنے دیں۔ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی اپنی تدبیر ہے۔ میرے نبی آپ یہ پڑھیں، اللہ نے کہا پڑھو۔ جیسے آپ کو وظیفہ کوئی بتائے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ وظیفہ پڑھو؟ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے لفظ کل کے ساتھ۔ کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے، بولیے، کہیں۔ گویا کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا صاف الفاظ کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ہجرت کا اس نے حکم دیا۔ جامع ترمذی کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیا اور نکلتے ہوئے پڑھنے کا کیا پڑھنا ہے وہ بھی حکم دے دیا، وہ بھی وظیفہ گویا کہ بتا دیا۔ اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے، آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ، آپ میرے پیغمبر اس طرح کہیں، ربی، اے میرے اللہ، ادخلنی، مجھے داخل کر دے، مدخل صدق، ایسا داخلہ جو بہترین ہو، صاف ستھرا ہو، تیری رضا والا ہو، یعنی کوئی مجھے نقصان نہ ہو۔ وَأَخْرِجْنِي، اور مجھے نکال دے، مخرج صدق، ایسا نکالنا اس شہر سے کہ وہ بھی میرا تیری رضا اور ہر شرور سے بچنے والا ہو، اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میں تو اجنبی ہوں اس شہر مدینہ کے اندر، میرا کوئی جاننے والا نہیں، چند لوگ ہیں جو مجھے آ کر بیعت کر کے گئے ہیں، لیکن مکہ سے میں کبھی نکلا نہیں، مکہ سے باہر کبھی میں سکونت پذیر نہیں ہوا، تو مکہ میں تو میری برادری ہے، خاندان ہے، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں اتنے زیادہ، کوئی اتنا بڑا بزنس نہیں ہے۔ اے اللہ،
مجھے یہاں سے بھی عافیت سے نکال دے، وہاں بھی عافیت کے ساتھ داخل کر دے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے ایک ریاست قائم کرنے کے لیے بہترین مددگار بھی عطا کر دے۔ اب یہ اللہ نے اپنے نبی کو خود سکھائی۔ اب آپ دیکھیے کتنی مضبوط دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ اب اللہ نے یہاں دو باتیں بیان فرمائی ہیں جو غور طلب ہے، جو وظیفے کو میں تو وظیفے کی شکل میں چونکہ بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے اللہ نے جو پہلے ذکر کیا، آپ یہاں سے گئے پھر آپ وہاں پہنچے، تو جانا پہلے ذکر ہوتا ہے نا اصولی طور پہ۔ آپ اپنے شہر سے گئے تو دوسرے شہر میں پہنچے، پہلے کہا جائے گا آپ یہاں سے شیبی مسجد سے نکلے، پھر آپ جو ہے نا فلاں جگہ بازار پہنچے، کہیں بھی پہنچے، لیکن اللہ نے بات اور کی ہے۔ اللہ نے نکلنے کا پہلے ذکر نہیں کیا، اللہ نے دوسرے شہر میں داخلے کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اس طرح کہیں، ربی ادخلنی، اے اللہ مجھے داخل کر دے۔ اب آپ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو مکے سے نکلے ہی نہیں ہے، اللہ پہلے وہاں داخلے کی باتیں کر رہا ہے، دعا پہلے داخلے کی سکھا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس بات کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، چونکہ امام قرطبی نے یہ جو اسپین اور اندلس کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اسپین کے اندر مسجد قرطبہ، اور جہاں عیسائی ہو گئے مسلمان، زبردستی عیسائی کر لیے گئے یا ان کو قتل کر دیا گیا، تو امام قرطبی نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مظالم سہے، آپ نے بہت قتل و غارت دیکھی ہے، اور آپ کی تفسیر بہت بہترین تفسیر ہے۔ میں اکثر اس لیے اس کا مطالعہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جہادی زندگی گزاری ہے۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں جب فتنے عام ہو جائیں اور لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں تو ہم کس کو حق والا سمجھیں؟ آپ نے فرمایا منبر و محراب والے جب فرقوں میں پڑ جائے تو تم اہل جہاد کو دیکھنا، جو اہل جہاد کا عقیدہ ہوگا وہی حق کا عقیدہ ہوگا۔ کیونکہ محراب و منبر والے تو روٹی کپڑے کے لیے ہو ہی جاتے ہیں، تھوڑے بہت ڈنڈی مار ہی دیتے ہیں، لیکن جہاد والے کبھی ڈنڈی نہیں مارتے۔ تو اس لیے امام قرطبی کی تفسیر مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بڑا خاص طور پہ وہاں سے چیزیں لیتا ہوں کہ آپ کی بڑی ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے پہلے داخلے کا ذکر کیا، پھر خروج کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ مکے سے نکلے ہی نہیں ہیں، پہلے مدینے میں داخلے کی بات ہو گئی۔ وجہ یہ ہے اللہ نے بتایا کہ مکہ چھوڑنا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے نبی کا، مقصد نہیں ہے، چونکہ مکہ تو خود متبرک جگہ ہے، محبوب جگہ ہے ہمارے نبی کی، اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ مکہ چھوڑنا مجبوری تھا، آپ نے مجبوری سے چھوڑا، لیکن مدینے میں داخل ہونا میرے نبی کا مقصد حیات تھا کہ وہاں ایک ریاست بنانی ہے، وہاں ایک اسٹیٹ قائم کرنی ہے، وہاں جا کے احکامات سارے آئے۔ اس لیے جو مقصد تھا اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا، اور جو مقصد نہیں تھا، خالی شر سے تنگ آ کے چھوڑنا تھا، اس کا ذکر بعد میں کیا۔ اب اللہ نے فرمایا ربی ادخلنی مدخل صدق، اب اس میں ظرف آئے ہیں دونوں، یہ جو ادخلنی اور مخرج اور ادخل، یہ دونوں جو ہے یہ اس میں ظرف آئے ہیں، اور ان کے ساتھ صدق کا لفظ آیا ہے۔ یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے، تو یہ بات بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اس میں اپنی مرضی شامل نہیں ہے، اس میں اللہ۔ اب یہ صدق جو صدق کا لفظ ہے نا، یہ لسان صدق اور اسی طرح جو ہے مقعد صدق اور لسان صدق کے ساتھ ساتھ یہ قلب صدق، یہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، اور دیگر حدیث کے اندر بھی۔ تو یہ زبان کے ساتھ بھی آتا ہے، قلب کے ساتھ بھی آتا ہے، شرمگاہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ مدخل کو اور مخرج کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مدخل داخل ہونا مدینے میں وہ بھی اللہ کی رضا ہے، اور مکہ چھوڑنا بھی نبی کی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اب جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ نے کہا پھر یہ وظیفہ پڑھتے جائیں۔ اب یہ وظیفے میں آپ جب پڑھیں گے، ہمارے نبی مکہ میں آپ کو پتہ ہے نا، سارے تلواریں لے کے آپ کو شہید کرنے کے لیے گھیرا ڈالے ہوئے تھے آپ کے خیمے کے گرد، اور آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وظیفہ اللہ نے آپ کو دے دیا تھا۔ سورہ یاسین کی وہ پہلا پڑھتے جا رہے تھے، لیکن وظیفہ تو پہلے اللہ نے دے دیا، یہ بھی آپ نے پڑھا۔ پھر
آپ غار سور میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ابی ابن خلف کو آپ نظر نہیں آئے، اس نے حالانکہ بیٹھ کے یوں پیشاب کیا، ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یوں ہماری طرف مڑ کے پیشاب کرتا، یہ تو ہمیں دیکھ، کس نے چھپایا ان نظروں سے؟ اللہ نے۔ تو یہ آیت کا دشمن کے شر سے بچا لینا، اور ایک تو عافیت سے دشمن کے نرغے سے نکل گئے، عافیت سے غار سور سے نکل گئے، اور پھر عزت کے ساتھ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیاں دف بجاتے ہوئے ہمارے نبی کا کیسے صحابہ استقبال کر رہے تھے۔ مدینہ میں آپ نے ایک مسجد بنائی، دوسری مسجد بنائی، مسجد نبوی بنائی، پھر وہاں بدر ہوا، پھر ایک سٹیٹ قائم ہوئی، اور پھر آپ نے مکہ واپس آ کے فتح بھی کر لیا۔ یہ مدخل جو ہے مدینہ میں یہ بھی صدق ہو گیا، اور واپس مکے میں آنا بھی صدق ہو گیا، نکلنا بھی صدق ہو گیا، آنا بھی صدق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کی برکت سے ہمارے نبی کو دونوں چیزیں بہترین کر کے عطا فرمائیں۔ تو اب اس لیے آگے ہمارے نبی نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي، اے اللہ مجھے دے دے۔ اب دعائیں وہاں سے یہ نہیں جب سر پہ پڑھے تو وظیفہ پڑھو، قرآن پڑھو، نہیں نماز پڑھو، نہیں، پہلے سے ہمارے نبی دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ نے پہلے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ نے کہا نماز پنجگانہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد کہا یہ وظیفہ پڑھیں، مقام محمود آپ کو میں دوں گا تہجد کی اور نمازوں کی برکت سے، اور دشمن کے شر سے آپ کو میں بچاؤں گا۔ آپ یہ دعا پڑھیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ مجھے ایسی جماعت دے دے کہ جو مجھے یہاں ایک سٹیٹ قائم کرنے والا مدد معاون بن جائے، اپنی طاقت مجھے عطا کر دے۔ اللہ کی طاقت نبی کے صحابہ کی شکل میں حضور کو ملی، اور صحابہ ایسے ملے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے، اور پھر یہ صحابہ حضور کا ایران فتح کرایا، روم فتح کرایا، انہی صحابہ نے بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ تو اس لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے۔ اس آیت کو آیت نمبر 80 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، جو 80 مرتبہ اگر اس آیت کو 80 دن پڑھ لے، 80 دن 80 مرتبہ روز کسی بھی وقت پڑھے، 80 دن پورے کر لے، اللہ وہ ساری نعمتیں اسے دے دے گا کہ جو آپ دیکھیے۔ پہلے نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اسے، پہلی چیز یہ ہے کہ اسے ہر اپنے گھر میں 80 دن پڑھ لے گا تو اس کا مضبوط اس کے عمل میں آ جائے گی۔ وہ اپنے گھر میں ایک بار پڑھ کے جائے گا تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے گا تو گھر میں شر کبھی نہیں آئے گا پیچھے۔ اپنے شہر سے نکلتے ہوئے پڑھے گا، فتنے پیچھے نہیں آئیں گے، بیماریاں نہیں آئیں گی، اور جہاں جائے گا وہاں خیر اور رزق اور وسعت ملے گی۔ اب لڑکی رخصت ہو رہی ہے، وہ یہ آیت پڑھ کے دعا کر کے چلی جائے، اللہ تعالیٰ اس کا اس گھر سے اس گھر میں جانا اس کی زندگی کی خوشحالی بنا دے گا، اور پیچھے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی۔ اب اسی طرح جو ہے جو کوئی کام شروع کر رہا ہے یا کوئی کام ختم کر رہا ہے، ساری صورتوں میں یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے اس کو پڑھیں۔ آپ جتنی بار چاہے پڑھیں، 80 مرتبہ پڑھ کے 80 دن تو جو چاہے پڑھ لے، لیکن اگر زیادہ نہیں 11 دن پڑھ لیں اپنے مقصد کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور اگر آپ کا کوئی جو ہے کام رکا ہوا ہے، آپ کسی کام میں جا رہے ہیں، کسی شہر میں ٹریولنگ کر رہے ہیں، رزق وہاں آپ کو نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کو پڑھیں۔ کسی شہر میں اتر رہے ہیں، اترتے ساتھ ہی 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، وہ جب تک وہاں رہیں گے آپ کو کوئی تکلیف پریشانی، کوئی آپ کو کمی پیسے کی، روٹی کی، ہر چیز کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے آپ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں 80 مرتبہ، آپ 11 دن تک کم سے کم، اور 80 دن جو پڑھ لے تو وہ تو اس کا پکا مضبوط عامل بن جائے گا۔ پھر جب بھی اس کو پڑھے گا اللہ کی مدد آ جائے گی اس کے ساتھ۔ پھر یہ آیت کریمہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی معاون نہیں مل رہا، آپ کو بزنس میں، آپ کو کسی چیز میں بھی، تو آپ کو یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے یہ خاص طور پہ پڑھیں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ اس کو بھی ساتھ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ شوگر کا مریض اگر شوگر کے لیے روزانہ کدو کا جوس نکالے 11 دن تک، لوکی کا، کدو کا،
ایک کپ ہو بہت ہے، اس کے اوپر 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے دم کر کے کھائے، تھوڑا سا واک کرے، اللہ اس کی شوگر کا لیول برابر کر دے گا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے بتایا الحمدللہ شوگر کا اللہ نے ان کو کنٹرول میں آ گئی، اور وہ پرہیز تھوڑی بہت ہی کرتے ہیں لیکن بالکل سیٹ انسولین وغیرہ کچھ نہیں لگاتے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی، حضور کی زبان پہ جاری ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلی اور وظیفے کی شکل میں نکلی۔ جو انسان اس کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ اس کا نکلنا، اللہ اس کا آنا، اس میں دونوں کا ذکر ہے، دونوں کو باعث برکت بنا دے گا، شر سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔